ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر روزہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی آ جائے۔ روزے کی فرضیت، عبادات کی فرضیت جو بھی ہے یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ بندہ اگر اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کی بات بھی مانے گا۔ ہم اللہ کو کتنا مانتے ہیں اس کا لٹمس ٹیسٹ یعنی نقد ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کتنی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں فرمایا وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ اے میرے نبی اعلان کر دو، کس چیز کا اعلان کرنا ہے؟ الحمدللہ، سب تعریفیں، کل شکر اللہ کا، سب تعریفیں، کل شکر اللہ کا، الذی لم یتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں۔ ہمارے ہاں اولاد نہ ہونا عیب ہے، اللہ کے ہاں اولاد ہونا عیب ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ خالق کی اور شانیں ہیں، مخلوق کے اور معیار ہیں۔ جس کو ہم اپنی کمزوری سمجھتے ہیں وہ اللہ کی شان ہے۔ لم یتخذ ولدا، اسی بات کو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو فرمایا ہے میرے نبی کہہ دو کل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، سب تعریفیں کل شکر اس کا جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور بادشاہی میں، حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اولاد سے بھی پاک ہے اور اپنی ملکیت میں، اپنی حکومت میں شریک سے بھی پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ،
اور کوئی اس کا دوست نہیں، وہ دوست کمزوری کی بنیاد پر نہیں بناتا۔ ہم دوست بناتے ہیں نا کہ دوست کام آ جائے گا، فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان نیڈ پڑھتے ہیں نا ہم، دوست ہوئے تو مصیبت میں کام آئے۔ دنیا کا اصول تو یہی ہے۔ تو کیا اللہ بھی دوست اسی لیے بناتا ہے کہ میرے کام آئیں گے مجھے جب ضرورت پڑے گی؟ اللہ بھی تو دوست بناتا ہے، اللہ دوست بنتا بھی ہے، اللہ دوست بناتا بھی ہے۔ ولی دوست کو کہتے ہیں، اللہ بندے کا ولی ہے، بندہ اللہ کا ولی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کسی کمزوری کی بنا پر اللہ دوست نہیں بناتا کہ مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی تو تم میرے کام آ جاؤ گے۔ دنیا میں ہم دوست بناتے ہیں کمزوری کی بنا پر، اور اگر دوست ضرورت میں کام نہ آئے تو ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں پھر اس کو، کہ جب کام ہی نہیں آیا تو تیرا دوست بنانے کا فائدہ کیا؟ فرمایا اللہ کسی ضرورت کے لیے دوست نہیں بناتا، اس کی شان ہے کہ وہ نیکوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ وہ محتاج نہیں ہے، ضرورت اور محتاجی کے بغیر اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بندوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور بندوں کا دوست بن جاتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اے میرے نبی اعلان کر دو کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی قائم کرو۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، ہم تو کہتے ہیں نا اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر، یہ بھی ایک درجہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی ایک درجہ ہے، لیکن اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو قائم کرنا نظر آئے تیری ذات میں، تیری صفات میں، تیرے جینے مرنے میں، تیرے کاروبار میں، تیرے گھر میں، تیری بادشاہی میں، تیرے دفتر میں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی کبریائی نظر آئے کہ میں نہیں بڑا، میرا اور اس نظام کا، اس کائنات کا سب سے بڑا اللہ ہے۔ وہ گھر میں نظر آنا چاہیے۔ جب گھر میں اللہ کی کبریائی کی بات ہوگی، اللہ کے نظام کی بات ہوگی، اللہ کے دین کی بات ہوگی، اللہ کی کتاب کی بات ہوگی، نماز کی بات ہوگی، روزے کی بات ہوگی، جب اللہ کی بات ہوگی تو اللہ کی کبریائی کی بات ہوگی۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی کبریائی کو قائم کرو، لوگوں کو نظر آئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب اس دعوے کے سب سے بڑے دعوے دار تو مسلمان ہی ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کافر تو نہیں کہتے اللہ اکبر، مومن نہیں کہتے، مسلمان نہیں کہتے اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن معاملات میں اللہ کہاں بڑا ہے؟ ہماری خوشیوں کا منظر دیکھ لو، شادی بیاہ کا اللہ بڑا نظر آتا ہے کہ ہماری موت کا منظر، کاروبار کا منظر، سیاسی اجتماع ہو گئے، بازار ہو گئے، کاروبار ہو گیا، ہمارے دفاتر ہو گئے، کہاں اللہ بڑا ہے؟ پیسہ بڑا ہے، پیسہ بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کا حکم آ جو اربعین، بار بار یہ میں سناتا ہوں، کس کو؟ اپنے آپ کو اور آپ کو۔ فرمایا لوگوں، عورت سے شادی کی جاتی 4 باتوں کی وجہ سے، لمالہا، مالدار ہے اس وجہ سے، لجمالہا، خوبصورت ہے اس وجہ سے، لحسب نسبہا، خاندان بڑا ہے اس وجہ سے۔ فرمایا دنیا میں یہی 3 پیمانے چلتے ہیں۔ علیک بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے تو دین والی کو ترجیح دینا۔ تو شادی کرتے ہوئے کبھی دین والی کو ترجیح دی؟ اگر دین دی ہے تو پھر ہم نے کبیر تکبیرہ کر دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اگر مال کو دیکھا، جمال کو دیکھا اور خاندان کو دیکھا تو اللہ کی کبریائی قائم نہیں کی ہم نے دنیا کو ترجیح دی ہے، دنیا داروں کو ترجیح دی ہے، دنیا داروں کا طریقہ اپنایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام،
تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. یعنی یہ اب تمہارا اختیاری فعل نہیں ہے کہ مرضی سے رکھو نہ رکھو. یہ نہیں ہے کہ کھانے میں آپشن ہے یہ کھا لو یہ کھا لو. کھانے 2-4 طرح کے سالن پکے کھانے پکے آپشن نہیں ہے. یہ تمہیں کرنا ہی کرنا ہے. یہ فرض کر دیا گیا, کوتبہ لکھ دیا گیا, طے کر دیا گیا, فرض کر دیا گیا, حتمی فیصلہ ہے. اب بھی اگر تم نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم اللہ کے حتمی فیصلے کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہو. اب بھی تمہیں گرمی ستاتی ہے, روزے کے بارے میں گرمی زیادہ لگتی ہے, پیاس زیادہ لگتی ہے, بھوک لگتی ہے. تم روزہ چھوڑ کر دنیاوی کام دھوپ میں, چل پلاتی دھوپ میں اور اتنی گرم ہوا میں, لو کے تھپیڑوں میں دنیا کے کام تو کرتے ہو, روزے کے لیے کہتے ہو مشکل ہے. کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین, بوجھ نہ سمجھنا اس کو, یہ تم سے پہلے بھی لوگ روزے رکھتے رہے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, روزے کا مقصد ہے تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے. تم بازار میں جاؤ, تمہیں حرام کا نجائز کا غلط کا موقع ملے, تم روک جاؤ کہ اللہ کا خوف میرے اندر ہے, مجھے اللہ نے منع کیا ہے. تمہاری نظر کو منظر نظر آئے, تمہاری نظر جھک جائے کہ مجھے اللہ نے منع کیا ہے. تمہاری زبان کو بولنے کا موقع ملے, کسی پر تان کرنے کا, تیر مارنے کا, گالی دینے کا, غصہ ہونے کا, ناراض ہونے کا, اور تم اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لو کہ اللہ نے مجھے منع کیا ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, اللہ کی کبریائی تمہیں کرنی ہوگی. اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ایمان والے ہو تو اللہ کی کبریائی قائم کرنی ہے. چاہے کھانا پینا جماع چھوڑ کر روزے کی صورت میں اللہ کی کبریائی قائم کرنی پڑے, یا 5 وقت نماز کے لیے دنیا چھوڑ کر, کاروبار چھوڑ کر اللہ کی نماز کے لیے آنا پڑے, تمہیں اللہ کی کبریائی قائم کرنی ہوگی. حدیث میں آتا ہے الصوم جنہ, بلکہ ایک روایت میں آتا ہے الصوم جنۃ من النار, روزہ ڈھال ہے. روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. وہ پہلے زمانے میں ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی, تلوار چلانے کے لیے دشمن پر وار کرنا ہے تو تلوار ہے, دوسرے ہاتھ میں وہ ایک توا سا ہوتا تھا, وہ ڈھال ہے. دشمن وار کرے تو توے پر روکو, یعنی اپنا بچاؤ تم نے دشمن سے ڈھال کے ذریعے کرنا ہے. اب پتہ چلا ڈھال کس کو کہتے ہیں. تو فرمایا الصوم جنۃ من النار, روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچنے کے لیے. اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو روزے کی ڈھال استعمال کرو. اور وہ ڈھال اگر کاغذ کی بنا لے, ایک بندے نے ہاتھ میں کاغذ کا اتنا پیپر کاٹ کے ڈھال بنایا تو وہ دفاع کر سکے گا اس کا؟ وہ ربڑ کی بنائی دفاع کر لے گا, بریک سی لکڑی ہے دفاع کر لے گا. ڈھال جتنی پائیدار, جتنی اثر, جتنی خالص, جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی دفاع مضبوط بندے کا ہوگا. اب پتہ چلا کہ خالص روزہ کتنا ضروری ہے. جتنا روزہ خالص ہوگا اللہ کی رضا کے لیے, جتنا تقوی والا روزہ ہوگا, تم نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا چھوڑا, اللہ کی رضا کے لیے پینا چھوڑا, اللہ کی رضا کے لیے جماع چھوڑ دیا, اسی اللہ کی رضا کے لیے تمہیں جھوٹ بولنا بھی چھوڑنا ہوگا, شراب پینی بھی چھوڑنی ہوگی, سود کھانا بھی چھوڑنا ہوگا, نام توڑ میں کمی کرنی بھی چھوڑنی ہوگی, رشوت لینا بھی چھوڑنا ہوگا. تمہیں سارے غلط کام چھوڑنے ہوں گے اس اللہ کی رضا کے لیے. یہ کیسا روزہ ہے کہ اللہ کے کہنے پر حلال کھانا تھا چھوڑ دیا, حلال پینا تھا چھوڑ دیا, بیوی کے پاس جانا حلال تھا چھوڑ دیا, لیکن غلط کام چل رہے ہیں. وہ زبان, وہ آنکھیں, وہ کان سارے غلط کاموں میں ملوث ہے, ہاتھ غلط کاموں میں ملوث ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, رمضان کی طرف تو ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ نوٹ کریں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ روزہ ڈھال ہے, جتنی ڈھال مضبوط ہوگی اتنا تمہارا دفاع مضبوط ہوگا, اتنی تمہاری حفاظت مضبوط ہوگی.
یہ رمضان کے روزے کی نہیں بات، یہ عام روزے کی بات ہے، عام روزے کی بات ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ روزہ جہنم سے 70 سال بندے کو دور کر دیتا ہے۔ ایک روزہ آپ رکھیں تو وہ جہنم سے 70 سال کا فاصلہ بندے کا کر دیتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جناب یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں، آپ نے کبھی لگن سے پوچھا کسی مولوی صاحب سے کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں کیسے پڑھتے تھے، کون سی نماز زیادہ شوق سے پڑھتے تھے، کس کی زیادہ تاکید کرتے تھے، روزے کیسے رکھتے تھے، کون سے روزے رمضان کے علاوہ زیادہ تاکید سے رکھتے تھے، کس کی زیادہ فضیلت بیان کرتے تھے؟ دھن سوار ہونی چاہیے۔ ہم عاشق تو رسول کے ہیں لیکن زبان کی حد تک، نعروں کی حد تک، نعروں کی حد تک جب عمل کا کہا جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے چھوٹی سی خواہش ہے، جھوٹ بولنے کی عادت چھوڑ دو، کو قربانی دے نہیں سکتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کی غیبت کرنے کی عادت چھوڑ دو، وہ ہم سے ہوتا نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے دوسروں پر طنز کرنا، تانے مارنا چھوڑ دو، وہ ہم سے ہوتا نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کے روز روزہ رکھتے ہیں اور جمعے کے روز روزہ رکھتے ہیں، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ تو پیر کے بارے میں فرمایا فیہ ولدت وفیہ بعثت، یعنی وفیہ انزل علیہ۔ سنیے گا توجہ سے، پیر کے روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ اپنے پیدا ہونے پر اللہ کے شکر کے طور پر روزہ رکھتے، تو کوئی نعمت ملے تو شکر کے طور پر ہم نے کہا شکر تیرا مولا شکر، وہ بھی نہیں کرتے۔ یہ پورا شکر نہیں ہے۔ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے جو مختلف طریقے منانے کو ان کے لیے کہ سنت طریقہ ایک ہی ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش پر خوشی کا اظہار کر کے، شکر کا اظہار کر کے بتا دیا، دکھا دیا کہ میں روزہ رکھتا ہوں پیر کے روز، سال کے سال نہیں۔ یہ 9 سال کے سال بڑا ربیع الاول کو روزہ رکھ لے جو ہو گیا۔ پیر کے پیر، اگر محبت رسول ہے، ولادت رسول کے موقع پر پیر کے پیر روزے سے خوشی کا اظہار کرو، لیکن وہ کس کو خوشی؟ پھر روزہ ایسا عمل ہے، اللہ نے فرمایا صوم لیوانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے، حالانکہ نماز بھی اس کے لیے، زکوٰۃ بھی اس کے لیے، حج بھی اس کے لیے، جہاد بھی، ہر عبادت اللہ کے لیے، لیکن چونکہ باقی ساری باتیں، آپ نماز پڑھتے آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں مال دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حج کرتے ہیں کچھ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاد کرتے کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ روزہ وہ عمل ہے جس میں کچھ نہ کرنے کا نام روزہ ہے۔ کھانے کا نام روزہ نہیں، کھانا چھوڑ دینے کا نام روزہ۔ پینے کا نام روزہ نہیں، پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ۔ جماع کرنے کا نام نہیں، جماع چھوڑ دینے کا نام روزہ۔ یعنی کچھ نہ کرنے کا نام روزہ ہے۔ تو اگر دل میں محبت ہے، نبی کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے نبی کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا ہے کرے، لیکن نبی نے طریقہ بتا دیا کہ ایسے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میں بھی یہ بولے تو اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس لیے روزہ شکر کے طور پر رکھتا ہوں۔ آپ بھی اپنی ہیپی برتھ ڈے منایا کرو تو روزہ رکھیں۔ سنت طریقہ آ گیا نا کہ اللہ کے رسول کا طریقہ تو یہی ہے، لیکن اب دیکھوں گا میں کہ آپ کتنے لوگ ہیں جو کیک سے ہٹ کر روزے پر آتے ہیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ دیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہم باتوں کے شعر ہیں،
جتنے دل تقریریں کروا لو، جتنے دل نعرے لگوا لو، عمل کی نوبت نہیں آنے دیں گے۔ فرمایا سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں، میں پیدا ہوا تھا اس دن، اور اس دن مجھ پر وہی نازل ہوئی تھی، مجھے نبی بنایا گیا تھا، اللہ کا شکر اور نعمت کے شکرانے کے طور پر میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور فرمایا جمعرات کا روزہ، جمعرات کو فرمایا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جمعرات کے جمعرات۔ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جس وقت میرے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں اس وقت حاضری لگے کہ میں اس وقت روزے کی عادت لگواؤ حاضری۔ فرمایا وہ مجھے ایک روایت یاد آ گیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو تم ذکر کرتے ہو، ذکر کے کلمات سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت، جتنے بھی اذکار ہیں، تو یہ ذکر بلند ہوتا ہے، یہ ذکر کے کلمات اللہ کے عرش تک پہنچتے اور اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں، اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے ایسے ان کی بھی بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ یہ ذکر جو کلمات ہیں یہ اپنے بھنبھناہٹ کے ذریعے ذکر کرنے والے کا نام لے رہے، یا اللہ میں فلاں بن فلاں کا ذکر ہوں۔ تو فرمایا کیا تم نہیں چاہتے تمہارا بھی کوئی نام لینے والا وہاں پہ ہو؟ اللہ کا ذکر کرو تمہارا بھی عرش پر نام لینے والا۔ تو فرمایا جمعرات کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں، میرے اعمال کی پیشی کا وقت ہے آج، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے سامنے جب میری حاضری لگے تو لکھا ہوگا اس وقت روزے کی حالت میں ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک فرما برداری میں رہنا۔ دیکھو اللہ فرماتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے اس وقت تم نافرمانی میں وقت گزار رہے تھے، تمہاری نماز کا وقت ہو چکا تھا لیکن تم نے پڑھی نہیں تھی، تم اس وقت نافرمانی کی حالت میں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت کبھی نہ پائے اس حالت میں کہ تم نافرمانی میں وقت گزار رہے ہو۔ اس لیے فرمایا مرتے دم تک فرما برداری میں لگو رہو۔ یہ کھڑکا لگا رہنا چاہیے، یہ کھٹکا لگا رہنا چاہیے کہ موت کا تو میرا پتہ نہیں، اس وقت میں کہیں نافرمانی کی حالت میں تو نہیں، میرا روزہ تو نہیں مس ہو گیا، میری نماز تو نہیں ضائع ہوگی، میری زکات تو نہیں ضائع ہوگی، میری حج تو نہیں کہیں ڈیو ہے اور میں نہیں کرتا، میں حقوق جو میں نے اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں کے عزیزوں اقارب کے ماں باپ کے ادا کرنے کہیں ان میں تو کمی نہیں ہے، کسی اینگل سے بھی کہیں میں نافرمانی میں تو نہیں ہوں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ فرمایا اگلی روایت ہے، حدیث میں تو رب الاعمال یوم الاثنین والخمیس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات اور پیر کو اعمال پیش کیے جاتے، روایت میں پیر کو بھی اعمال کرو زمرہ فَأُحِبَّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، مجھے یہ پسند ہے کہ جس وقت میری حاضری لگ رہی ہے میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ تھا، عرفہ کس دن کو کہتے ہیں؟ عرفات سے عرفہ ہے حج کا دن، عرفات سے عرفہ ہے حج کا دن، تو حج کے دن روزے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک دن کا روزہ، یہ رمضان کے تو فرض ہے نا، یہ تو آپ کے پاس چارہ ہی نہیں ہے نہ کا اس میں رمضان میں 5 نمازیں فرض میں، اس کے پاس تو آپ کے پاس آپشن اور اختیار ہی نہیں ہے کہ میں نے پڑھی نہیں پڑھی نہ پڑھی نہ پڑھی، نہیں آپشن ہی نہیں، اختیار ہی نہیں۔ میں تو وہ ترغیب والی باتیں کر رہا ہوں کہ ایک نفلی روزے کا، میں نفلی روزوں کی بات کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندے نے فرضی ایک روزہ رمضان کا قضا کر دیا، ضائع کر دیا بغیر عذر کے، بیمار نہیں تھا، مسافر نہیں تھا، نابالغ نہیں تھا،
اس نے بغیر عذر کے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، حدیث میں آتا ہے کہ زندگی بھر بھی نفلی روزے رکھتا رہے تو اس ایک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ میں تو رمضان کی طرف ابھی آ رہے ہیں، میں تو نفلی روزوں کی بات کر رہا ہوں، تاکہ اس کا شوق پیدا ہو کہ ایک روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کے لیے کھانا چھوڑ دینا، پینا چھوڑ دینا۔ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب دو چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، فرائض کی ادائیگی اور حرام سے بچنے سے، دو چیزیں سب سے زیادہ اللہ کا قرب، ان دو باتوں سے اللہ کا قرب ہوتا ہے۔ تو فرمایا عرفہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فقال یکفر اللہ السنۃ الماضیۃ والباقیات، مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 9 ذی الحج کا ایک دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتا ہے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اگلے ابھی کیے نہیں ہیں، لیکن وہ جیسے میں نے کہا ڈھال جتنی آپ کی مضبوط ہوگی آپ کا دفاع اتنا ہی مضبوط ہے۔ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا، مسلمان اپاہج ہو گئے، آپ ایک نہیں 1000 ایٹم بم بھی بنا لو، جب تک ایمان نہیں صحیح کرو گے تم عزت نہیں پاؤ گے کہیں بھی۔ بازاروں میں ملاوٹ کرتے ہو، دفتروں میں رشوت لیتے ہو، فرائض اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے نہیں کرتے ہو، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہو، بیٹیوں کا بہنوں کا وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، تم کہتے ہو عزت مل جائے گی۔ اللہ کے غلام بنے ہوئے ہو، اللہ کے رسول کے عاشق بنے ہوئے ہو، نہ اللہ کی ماننے کو تیار ہو نہ رسول اللہ کی ماننے کو تیار ہو۔ تو فرمایا عرفے کا روزہ 1 دن کا روزہ، اس سے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ 10 محرم کا روزہ، ہم نے وہ جو عبادات کے موقع تھے نا، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا پیر خاص ہے، 12 ربیع الاول، 11 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 3 ربیع الاول، کچھ کہتے ہیں ربیع الاول نہیں مہینہ ہی اور تھا، یہ اور ویسے الگ ویسے ہیں، پکی نہیں ہے کوئی بات، جو پکی ہے وہ پیر والی بات ہے، اور وہ جو آپ کا طریقہ ہے آپ کی ولادت پر شکر ادا کرنے کا وہ روزے کے ذریعے ہے۔ اسی طرح محرم کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کی بھی فضیلت کا ذکر کیا ہے، کربلا کے حوالے سے نہیں، کربلا کا واقعہ تو 60 سال بعد میں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وصال سے 50 سال بعد ہوا ہے، 7 ہجری میں، آپ 10 ہجری میں وفات اور وصال فرما گئے۔ تو آپ نے فرمایا 10 محرم کو ہی توبہ قبول ہوئی تھی، 10 محرم کو ہی کائنات بنی ہے، 10 محرم کو کیا پتا ہے کہ کتنے اسباب ہیں، لیکن فرمایا جو 10 محرم کا روزہ ہے اس سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آج کی بات وائنڈ اپ کرتے ہوئے آج کی آخری بات، حدیث پاک میں آتا ہے، یہ رمضان کی حدیث آگے، من صام رمضان، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، یہ میں نے رمضان کے آنے میں ابھی 10 12 14 دن ہے اس لیے پہلے باتیں شروع کر لی تاکہ کچھ ذہن تو بنے، کچھ ماحول تو بنے، کچھ دل تو مائل ہو۔ رمضان میں جا کر شروع ہوں گے، رمضان کے آخر میں بندہ کہے گا ہاں یہ تو بڑی فضیلت والی تھی، مجھے پہلے پتا ہوتا تو پہلے روزے سے رکھ لیتا۔ اس لیے میں نے شعبان میں رمضان کا، اور حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ شعبان ہے، سب سے زیادہ روزے، اور یہ بھی رمضان کی ریہرسل اور مشق اور تیاری کے طور پر کہ آگے رمضان آ رہا ہے، اپنے جسم کو عادی بنا دیں۔ جیسے پولیس میں بھرتی ہونے والے نہیں ہوتے، آپ نے سڑکوں میں دیکھا نہر کے ساتھ دوڑ لگاتے ہوئے ان کو ریکروٹمنٹ کے لیے کہ جی وہ 4-5 کلومیٹر پر
دوڑ لگواتے ہیں تو اپنے آپ کو تو تیاری کرتے ہوئے، ارے پولیس میں بھرتی ہونا تیاری کرتا ہے، مقابلے کا امتحان دینا تیاری کرتا ہے، کوئی امتحان دینا تیاری کرتا ہے، ارے مرنے کی تیاری نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، فرمایا مرتے وقت ہوش میں رہو زندگی میں کہ کہیں موت تمہیں نافرمانی میں نہ آ جائے۔ فرمایا من صام رمضان، رمضان کی حدیث، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانم و احتساباً، دو شرطیں ہیں، اس کا ایمان ہے یہ اللہ کا حکم ہے، میں کوئی کولیسٹرول کا کم کرنے کے لیے نہیں کر رہا، میں ڈائٹنگ کے لیے نہیں کر رہا، وزن کم کرنے کے لیے نہیں کر رہا، دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا، جسمانی فٹنس کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کے لیے کر رہا۔ من صام رمضان، جس نے روزہ رکھا رمضان کا، ایمان، اس کا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا فرض ہے، اللہ نے فرض کر دیا، وہ احتساباً، اور یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ مجھے اس پر ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ یہ دو نیتیں کر کے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آج تک پیچھے جتنے گناہ ہو چکے سارے معاف ہو گئے۔ یہ رمضان کے روزے ہیں۔ تو رمضان آ رہا ہے، پچھلے کھاتے کلیئر کرنے کا میرے لیے بھی موقع ہے، آپ کے لیے بھی موقع ہے، تیاری کر لیں۔ ارے اتنا سستا سودا، پچھلے سارے گناہ معاف، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پیچھے جتنے گناہ گزر چکے سارے معاف ہو جائیں گے، اس سے زیادہ پیکیج بڑا مل ہی نہیں سکتا۔ اور اگلا اس حدیث کا حصہ، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے قیام کیا رمضان میں، یہ تراویحیں پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، جس نے قیام کیا رمضان میں اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے، اور ثواب اور نیکی اور اجر کے بدلے کی نیت سے کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن ہمارا تو بابا آدم ہی نرالا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں جی آپ تراویح نہیں پڑھتے، میں نے روزہ نہیں رکھنا، میں نے تراویح پڑھی روزہ پڑھ جائے گا، لیکن وہ تو پہلے ہی پڑھا ہوا ہے، روزہ تو پہلے ہی فرض ہے، تراویح پڑھنے سے فرض نہیں ہوگا۔ اگر تو بیمار ہے، کسی وجہ سے صاحب عذر ہے، تم نے روزہ نہیں رکھنا، ارے قیام کی فضیلت کیوں ضائع کر رہا ہے؟ کہنا نا جی تراویحیں پڑھیاں تو روزہ پائے جانا، وہ تو پہلے پائے گیا بھائی، وہ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 182، وہ تو ہو چکا، وہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہو چکا۔ اب آپ نے اپنے ذہن بنانا ہے، اپنی تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو مائل کرنا ہے، قائل کرنا ہے، گھر میں ماحول بنانا ہے، گھر والی کو، بچوں کو، آپ کو، دوستوں کو اس کی طرف دعوت دینی ہے کہ اللہ کی رحمت کا، بخشش کا، وہ مغفرت کا اور جہنم سے آزادی دلانے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج مغرب کی نماز کے بعد اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔